بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آج کا ہمارا شو قدرے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، میں یوں کہوں گا، کیونکہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں دو ایسی شخصیات بیٹھی ہیں جو کہ آنے والے پاکستان کی معمار ہیں، ہمارا مستقبل ہیں. میری مراد پاکستان کے وہ نوجوان ہیں جن پہ ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ شاید ہماری جنریشن تو ناکام ہوئی پاکستان کو کسی راہ لگانے میں، لیکن شاید جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہماری یوتھ ہے، وہ شاید پاکستان کی کشتی کو کسی کنارے لگا سکیں. تو آج میں نے سوچا کہ بجائے اس سے کہ میں سیاستدانوں سے بات کروں، اپنے اثر لوگوں سے بات کروں، بہتر یہ ہے کہ آج کچھ یوتھ کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں. پاکستان جن مسائل میں اس وقت گرفتار ہے، جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کا بھی ہمیں پرسپیکٹیو ملنا چاہیے. وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان سے متعلق، جو ہم صبح و شام باتیں کرتے رہتے ہیں سیاست کی، معاشیات کی، اور نہ جانے کتنے کتنے ایشوز ہیں. تو آج میرے دو بڑے اہم مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو ہیں دعا سعود صاحبہ. تھینک یو سر. دعا سعود، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. یہ ہیں جی دعا، جو کہ انگلش لٹریچر اور انگلش لنگوسٹک کی طالب علم ہیں، اور ان کے ساتھ حیدر مسعود ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، اور یہ دونوں بحریہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ دونوں ڈی سائفر میں تشریف لائے. دعا آپ سے شروع کرتے ہیں. تھینک یو سر. یہ بتائیے کہ آپ انگلش پڑھ رہی ہیں، تو مقصد کیا ہے انگلش پڑھنے کا؟ آپ نے اردو کیوں نہیں پڑھی؟ وائی انگلش؟ سر مقصد یہ انگلش پڑھنے کا کہ اردو تو ہم لوگ ڈیلی لینگویج میں بولتے رہتے ہیں، ہماری ایک لینگویج ہے نا، ہماری قومی زبان ہے، تو اردو ہم بولتے رہتے ہیں. لیکن انگریزی کا آپ کو پتہ ہے اٹس بیکمنگ انٹرنیشنل لینگویج. تو انٹرنیشنل لینگویج کا مطلب یہ کہ ہمیں سیکھنا ہے اس کو. ہمارے اکیڈمکس میں وہ یوز ہوتی ہے، اکیڈمکس کے علاوہ بول چال میں یوز ہوتی ہے، ہماری آفیشیل لینگویج بھی بالکل بالکل. اور ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہمیں لیکچرز دیتے ہیں انگلش لینگویج میں. تو انگلش میں آپ کو کریئر نظر آتا ہے اپنا آگے پاکستان میں؟ بالکل. آئی تھنک اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. اگر مثلاً کیا اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی؟ اگر ہم لوگ لنگوسٹک سائڈ پہ دیکھیں تو ہم لوگوں کی لنگوسٹکس کی جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو لینگویج، اس میں ہم لوگ اس کو پراسپر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس لٹریچر میں بہت زیادہ اس کی اسکوپ پایا جاتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ رائٹنگز دیکھتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ناولس پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ آرٹیکلس لکھتے ہیں، ہم بلاگز لکھتے ہیں، انٹرنیٹ پوسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ہمیں بہت زیادہ ویسے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. جی سر. کہ سی ایس ایس جو لوگ امتحان دیتے ہیں نا، زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ انگریزی زبان میں ایم کر کے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی انگریزی بڑی اچھی ہوتی ہے. ہاں سر سی ایس ایس کا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سی ایس ایس صرف انگلش سیکھنے سے یا آئی آر سیکھنے سے نہیں آتی ہے، لیکن لوگ لیکن یہ لوگوں کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ سی ایس ایس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو انگلش اور آئی آر اور اینی ادر فیلڈ. جو اچھی انگریزی لکھ سکے نا تو وہ تھوڑا بہت اور چیزیں بہت چھپ جاتی ہیں. ہاں شاید ایسا ہوتا ہے. لوگ متاثر بھی جلدی ہو جاتے ہیں نا. ہماری ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے نا، کیونکہ ہم 150-200 سال انگریز کی غلامی میں رہے ہیں، تو انگریزی بہرحال اٹس امپورٹنٹ. تو حیدر آپ کی کیا عزائم ہیں؟ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، تو میں تو آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ فورن سروس پاکستان میں آئیے یار، تاکہ آپ سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکیں. فرسٹ آف آل سر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سر یہ ڈگری میرا رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں سول سروسز میں جاؤں یا گورنمنٹ ایجنسیز کی طرف جاؤں یا گورنمنٹ سیکٹر کی طرف جاؤں. نہیں تو آپ نے تو ابھی تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کو نہیں آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ وہاں پرائیویٹ سیکٹر؟ گورنمنٹ سیکٹر ایک تھوڑا سا بہتر آ جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے. وہ کس طرح؟ ایک جاب سیکورٹی آپ کو اچھی مل جاتی ہے. اچھا. گورنمنٹ سیکٹر میں ٹھیک. ساتھ آپ کو بینیفٹس اچھے مل جاتے ہیں. ساتھ آپ کا کیریئر، آپ کا ایک اسٹیبل کیریئر ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سروس سے پرابلم بھی بڑے ہوتے ہیں. سر وہ تو پھر ہر جگہ ہی سر ایسے. نہیں تو آپ کی وہ کمٹمنٹ ہے جو ریاست کو چاہیے گورنمنٹ سرونٹ سے؟ کیونکہ گورنمنٹ سرور میں ٹھیک ہے جو آپ نے باتیں گنوائیں وہ تو ساری درست ہے، کہ اسٹیبلٹی بھی ہے، کریئر بھی آپ کا ہوگا، لیکن پیسہ زیادہ نہیں ہے وہاں پہ. تو کس طرح آپ گزارا کریں گے پھر؟
سر اگر ہم دیکھا جائے کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر کی جو سیلری ہے اگر انسان ایک حد میں رہ کے اپنا گزارا کرنا چاہے نا تو وہ آرام سے کر سکتے ہیں. پھر خواہشات تو انسان کی سر بہت ہیں. اگر میں چاہوں گا کہ میرے پاس ابھی جیسے سیوک ہے, میں چاہوں گا کہ میرے پاس پراڈو آ جائے, پراڈو ایک دم کہوں گا میرے پاس اس سے اچھی کوئی اور گاڑی آ جائے, پھر تو انسان کی تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اچھا, تو آپ کی وہ حالات نہیں ہیں, لیکن جب شادی ہو جائے گی آپ کی تو پھر یہ حالات ہو جائیں گے نا سر. شادی کے بعد اللہ رزق دے گا. چلیے ٹھیک ہے. اچھا, آپ دونوں سے دعا سے بھی سوال ہی ہے, پہلے شروع کرتے ہیں. پاکستان ایک ملک ہے ہمارا, خوبصورت ملک, لیکن 1947 سے, خیر صاحب تو بہت ینگ ہیں, لیکن ہم نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان از اے کرٹیکل جنکچر, ایک بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے, بڑے نازک موڑ پہ ہے. اور نازک موڑ ہم بھی بچپن سے آج تک سنتے آئے ہیں اور اس عمر کو پہنچ گئے, لیکن نازک موڑ ختم نہیں ہوا. جی. آپ کو بھی اب یہ سننے کو مل رہا ہے نا, ہمارے پولیٹیشینز, ہمارے لیڈرز یہی باتیں کرتے ہیں کہ نازک موڑ پہ ہے. آپ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جب پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی دل سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, یا صرف اب ہمارے الفاظ ہی رہ گئے ہیں؟ آپ کیا سوچتی ہیں پاکستان کو ایز اے, مطلب آپ واقعی ایک کھل کے بات کریں آج. جی بالکل. پاکستان کی کوئی آپ کے اپنے ایک لاشعور میں کوئی اہمیت ہے اس ملک کی؟ سر مجھے لگتا ہے اگر میں صرف اپنی بات کروں تو میرے لیے تو ہوگا, بٹ ایز اے یوتھ اگر میں بات کروں تو آئی تھنک کہ ہم لوگوں کی یوتھ اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو چکی ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہو یا اکنامک سچویشن ہو, کیونکہ ہم ڈسپیرٹی میں جا رہے ہیں دونوں لحاظ سے. اب پولیٹیکل ایشوز اتنے زیادہ سویر ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہے اس میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم, سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم آئی وڈ سے, کہ اس میں ڈیموکریسی تو ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے, نیپوٹزم چلتی ہے ہر جگہ. تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں ہی خود ہی ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں گے. اس کے علاوہ وی ہیو سم پاورفل انسٹیٹیوشنز جو کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا نیم آف برنگنگ اسٹیبلٹی, وچ از اگین اے ڈرا بیک آئی وڈ سے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں پریویسلی دے ور یوز ٹو ہیو دیئر اون مینیفیسٹو, بٹ اب ان کے جو مینیفیسٹو ہیں وہ ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو عوام بھی اب پرسنالٹی کی بیسس کے اوپر ووٹ دے رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ریئلی فالوئنگ دیئر مینیفیسٹو. عوام بھی جو آپ کے مثال جو ینگ ہیں لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, آپ جب یہ بھی انتخابات ہوئے تو آپ لوگوں نے کوئی الیکشن مینیفیسٹو پڑھے آپ نے کسی پارٹی کے, اس کے بیسس سے ووٹ دیے آپ نے کہ نہیں؟ سر مینیفیسٹو پڑھے ہیں پر اس کا توجہ نہیں دی. پر سر ایک شروع سے ہی, مطلب یہ الیکشن سے پہلے سے ہی یہ چل رہا تھا کہ الیکشن ہو گئے, الیکشن سے پہلے الیکشن ہو گئے ہیں. اچھا, تو فرق نہیں پڑتا جس کو بھی آپ ووٹ دیں. سر پھر اس طرح جس طرح کی سچویشن تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک رات پہلے جو ایم این اے یا ایم پی ہے وہ 10 سے 20,000 کی لیڈ پہ ہے, اور صبح اٹھیں تو وہی ایم این اے ایم پی اے 10,000. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں وہ کریڈیبلٹی نہیں تھی, اس لیے آپ کی دلچسپی اس میں نہیں رہی؟ سر دلچسپی تھی ایسا نہیں ہے, بٹ اگین ایز اے میٹر آف فیکٹ لائک ہی ہیز پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہم لوگوں کے ڈیموکریسی تو اب ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی بجائے, کیونکہ دنیا میں اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے نا, بالکل, ایک تو ویسٹرن لبرل ماڈل ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف ہمیں چائنیز ماڈل ملتا ہے یا رشین ماڈل ملتا ہے, اتھارٹیٹیو ماڈل ملتا ہے. تو آپ کے خیال میں اب پاکستان میں چونکہ ایک ڈیموکریسی کا تجربہ تو شاید اس طرح کامیاب نہیں ہوا, اور ہمیں شاید اب اتھارٹیرین ماڈل کی طرف چلے جانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا بحیثیت یوتھ ینگ لوگ, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سر آئی تھنک یوتھ ول آلویز پریفر ڈیموکریسی, بٹ ڈیموکریسی ان اٹس ریئل فارم. نہیں, بٹ ہاؤ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ؟ سر مجھے لگتا ہے کرپشن اتنی زیادہ اٹس ڈیپلی امبیڈڈ ان آور روٹس کہ اب ہم اس کو چاہیں بھی تو اوائڈ نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں ہمیں کرپشن ملے گی ہی ملے گی. بٹ جہاں تک ڈیموکریسی کا کنسرن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر آئے جو کہ کرسی کے پیچھے کام نہ کرے بلکہ واقعی عوام کے لیے کام کرے تو پھر یہ چینجنگز آ سکتی ہیں. بٹ وہ ہونا مشکل ہے کیونکہ ابھی ہم جتنے بھی لیڈرز دیکھتے ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں, دے آر آل ورکنگ فار دیم سیلوز. ان کو یوتھ سے یا ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو چاہیے کرسی پہ بیٹھے اور بس. تو پھر ڈیموکریسی کا یہ تجربہ کیسے کامیاب ہوا؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے, پولیٹیشین ہی نہیں ہے جس نے آپ فرما رہی ہیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچے. 60-65% ہماری آبادی تو یوتھ ہے نا جی, ان کے بارے میں سوچے.
تو پھر اگر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک طرف ہو جائیں, کوئی اتھارٹیرین سسٹم لے آئیں زندگی میں تاکہ کوئی معاملات تو آگے چلے نا, چائنا کی طرح, چائنا کا ماڈل اپنا لیں. سر دیکھیں کیا کہتے ہیں, جیسے انہوں نے بات کی کرپشن بہت زیادہ ہوگی ہے, کرپشن بھی ختم کر دیں گے نا, چائنا کی طرح لوگوں پھانسیوں پہ چڑھائیں گے. اب دیکھیں کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, وہ اپنے ہی, اب مریم نواز جو ہیں وہ سی ایم پنجاب ہیں, ٹھیک ہے سر, اپنے بندوں کو آگے پروموٹ, ڈائناسٹک پالیٹکس, فیملی پالیٹکس اپنے ممبرس کو پروموٹ کر رہی ہیں. اب جیسے ایک بندے محسن نقوی جو ہمارے پی سی بی چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, اب آپ نے ایک ہی بندے کو 2 آپ نے پوسٹ دے دی ہیں, تو وہ ایک پوسٹ پہ کس طرح الائن ہو کے کام کر رہے ہیں؟ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو فیملی پالیٹکس ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, دوسرا فیوریٹزم ہے. یس سر, نیپوٹزم, فیوریٹزم ہے. ہم اپنے ہی وہ لوگ لاتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں یا جو ہمارے لیے ہمارے لائل ہوتے ہیں, تو یہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا. سر نیپوٹزم بھی میں نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ سیٹ کے پیچھے نا ان کو کرسی چاہیے, تو کرسی جب چاہیے تو نیپوٹزم تو چلے گی, ظاہر سی بات ہے. پھر جو نئے لوگ جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں وہ آگے نہیں آ سکتے جب تک کہ نیپوٹزم پریویل کرے گی. اچھا یہ مجھے بتائیے دعا, آپ سے یہ سوال آپ سے بھی ہوگا کہ یوتھ میں ایک ڈیزائر ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں فلی, اور مطلب جیسے دیکھیں نا یوتھ کا بڑا ہاتھ تھا قائد کی سربراہی میں, ان کی قائد رہنمائی میں یوتھ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا پاکستان کو بنانے میں. تو آج کا جو یوتھ ہے, آپ جو لوگ ہیں, آپ لوگوں میں یہ ڈیزائر ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں آپ لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ جو خرابیاں ہیں, کمی بیشیاں ہیں, ان کو دور کریں. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نیپوٹزم ہے, فیوریٹزم ہے, تو آپ میں کبھی یہ ہوا کہ آپ بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں؟ بالکل سر, بالکل میرے اندر بالکل یہ ایک چیز آئی کہ مجھے بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی جوائن کرنی چاہیے, کوئی بنانی چاہیے خود سے. بنانی بھی چاہیے. کیونکہ وہی بات ہے, جب ہم سچویشن دیکھتے ہیں پاکستان کی, ہم ہر جگہ غربت دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ غریب بیچارہ پستا چلا جا رہا ہے اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے, تو ہمارے دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہے, hailing from a middle class family, I think everyone would try to become a political leader, but in a good way, like اس کو اچھے طریقے سے ایکسرسائز کرنا چاہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ جب میں کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, میں یونیورسٹی کے بچوں سے میرا روزانہ کا انٹریکشن رہتا ہے, تو ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہی چینج لانا پڑے گا کیونکہ وی آر دا یوتھ. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپرچونیٹی صحیح سے دی جائے اور ہمیں رستہ دکھایا جائے اپرچونیٹیز کی طرف, تو وائی ناٹ. سر جیسے انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ہر ایک یوتھ جو ہے, ینگ یوتھ ہے, اس کے اندر جذبہ ہے اپنی کیا کہتی ہیں پارٹی بنانے کا, کسی پارٹی جوائن کرنے کا. پر وہ میں نے وہی بات آپ کو کی کہ نیپوٹزم آ گیا. سب سے پہلے یوتھ جو ہے ینگ, جیسے میری جیسی یوتھ ہے, اگر میرا کسی کے ساتھ لنک نہیں ہے تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں پہلی بات ایفیلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے سر کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف, ہمارے صدر زرداری, آئی آر میں ایک سینگ ہے کہ نو پرماننٹ فرینڈس, نو پرماننٹ اینیمیز, اونلی پرماننٹ انٹرسٹ. آج سے 5 سے 10 سال پہلے آپ چلے جائیں, آپ ان دونوں پارٹیز کے بیان دیکھیں گے ایک دوسرے کو کہتے کیا تھے, اور آج یہ دیکھیں گے جب ان کا ایک طرف الائن ہو گیا اور وہ پاکستان میں حکومت کرنا ہو گیا, تو ایک طرف لیکن اس کو آپ پازیٹیولی بھی دے سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے, پرانی باتوں کو بھلا کر ایک نئے سفر کا آغاز کیا, ریکنسلیشن کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اتنی ہمارے ملک میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, اتنی ہم پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں, تو اس کو پازیٹیولی بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا کہ چلیے جو دشمن تھے یا پولیٹیکل ایڈورسریز تھے وہ ایک جگہ ہو گئے پاکستان کے انٹرسٹ کی خاطر. اس طرح نہیں دیکھ رہی یوتھ اس معاملے پر؟ 47 سے تو کوئی پازیٹیو کام ان لوگوں نے ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں, تو ہم یوتھ کس طرح دیکھ سکتے ہیں سر؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اب جو غربت کی صورتحال ہے, انفلیشن کی صورتحال ہے, اب ایک جو ینگ گریجویٹ ہے وہ یونیورسٹی سے جب گریجویٹ ہونے کے بعد کسی جگہ جاب لینے جاتا ہے, پہلی بات اس کو جاب ملتی نہیں ہے. دوسری بات ہے اگر اس کو جاب مل جائے تو اس کو 10 سے 20,000 کی پے ملتی ہے. سر آپ خود دیکھیں کہ جو لاکھوں روپیہ ماں باپ تعلیم پہ لگائیں اور جو آپ کا آگے کہتی ہیں بچہ ہے وہ 10 سے 20,000 کمائے, اس کا سر گزارا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں, لیکن ایک سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں, کیونکہ باہر میں بھی کافی رہا ہوں, تو ہمارے ہاں جو ایک کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے شاید وہ بھی لیک کرتی ہے, وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی.
آج کا یونیورسٹیز میں کوئی اس قسم کا ہے کوئی کونسلر کوئی کونسلنگ ہوتی ہے کریئر کے حوالے سے کہ بھئی آپ نے انگلش ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے تو آپ کے لیے کیا کریئر اپرچونیٹیز ہیں، کوئی اس قسم کی باتیں ہیں آج کا یونیورسٹیز میں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس طرح سے کریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ نہیں آیا یونیورسٹی میں. سر اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ کے اوپر پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کی فیلڈ کو ابھی بھی ہے یہ ابھی بھی ہے سر، بالکل ہمارے زمانے میں تھا یار سر نہیں ہے ابھی بھی ہے. اور سر اس میں ایک اور چیز ہے جینڈر ڈسپیرٹی. لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. کس قسم کی مشکلات ہیں سر ہمارے جتنے بھی سوشل ڈائنامکس ہیں کلچرل لینس کے تھرو اگر ہم دیکھیں لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی کی فیلڈ چوز کرے. رورل ایریاز میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے بٹ اربن ایریاز میں بھی ابھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے مجھے آپ بتا رہی تھی شو سے پہلے کہ انجینئرنگ کرنا چاہ رہی تھی، پھر آپ کو ڈرائی لگا سبجیکٹ تو پھر آپ نے خود ہی فیصلہ کیا. بالکل میں نے خود ہی فیصلہ کیا. پھر آپ کو تو ملا ہی نا اپرچونٹی، لیکن باقی بائی اینڈ لارج آپ کہہ رہی ہیں بائی اینڈ لارج ایگزیکٹلی میجورٹی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ اپنی مرضی کی فیلڈ کو چوز کر سکیں. اس کے علاوہ جاب کا بھی بہت زیادہ ایشو آ جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو جاب. ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کی کوئی فیلڈ بھی چوز نہیں کر سکتی. تو مجھے لگتا ہے یہ جینڈر ڈسپیرٹی کا کانسیپٹ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے اس چیز میں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کریئر کاؤنسلنگ کی تو یونیورسٹی میں ٹیچر آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کریئر ہے یہ سب کچھ ہے بٹ اگین وہ جو پراپر وے ہوتا ہے یا پراپر پاتھ ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی ڈالی جائے صحیح سے وہ نہیں دکھائی جاتی مجھے لگتا ہے. تو یہ تو بڑی پھر زیادتی ہو گئی. لیکن خواتین کے بارے میں ایک اور ہی بڑا ایشو جو میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے جس سے بات بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر بہت سی لڑکیاں ہماری میڈیکل کالج میں چلی جاتی ہیں لیکن شادی کے بعد پھر وہ بالکل وہ بڑی اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ کیوں کرتی ہیں ایسا. سر اگین اسٹیریو ٹائپس ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اب لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف تو بالکل چھوڑ دینا، اپنے سسرال والوں کو سرو کرے، بالکل اپنے شوہر کا کہا مانے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ کیا مطلب وہ اس سے ریکنسائل کر جاتی ہیں کہ نہیں دے آر ناٹ ریئلی کنسیڈرنگ دس فیکٹ. تو وہ کہتی ہیں ہم شادی ہی نہیں کرتی جائیں. موسٹلی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور اگر کریں گے بھی تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو دیز تھنگز. اور ہم لوگ اپنے ساس سسر کی خدمت اتنی کریں گے کہ جتنا ہمارے پرسنل انٹرسٹ اس سے ڈیمیج نہ ہو یا خراب نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا پازیٹیو چینج ہے کیونکہ انسان ایک لڑکی کو اگر ہم دیکھا جائے تو لڑکی بھی انسان ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور اسلام میں بھی یہی ہے آپ لڑکی پہ یا اپنی بیوی پہ آپ یہ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی پیرنٹس کی خدمت، اس کا فرض نہیں ہے، وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. لیکن ہمارے ہاں ایک الٹا حساب چل رہا ہے. سر آئی تھنک یہ پوسٹ کلونیل ہم اسٹیٹ ہے جس کی وجہ سے ہندو انفلوئنس بھی آ گیا ہم لوگوں کے اوپر. یہ ڈاوری کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ہندوازم سے ہماری طرف آیا ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں. اچھا آپ کا کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں آپ نے جب کہا کہ میں گورنمنٹ سروس جوائن کروں گا اور ابھی آپ نے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ فورن سروس یا پولیس سروس یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو، تو آپ نے بھی کوئی کاؤنسلنگ کی کہ آپ کی بس ایسی یہ خواہش تھی کہ شاید میں گورنمنٹ سروس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ سر کیریئر کاؤنسلنگ تو اس طرح کی مطلب یونیورسٹی کی طرف سے اب جا کے شروع ہوئی ہے کچھ ریسنٹ عرصے میں. ڈاکٹر علیم صاحب اور ڈاکٹر عرفان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو سوشل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس میں اب ایکٹیویٹیز اس طرح کی کرا رہی ہیں، سیشنز کرا رہی ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہمارے یونیورسٹی میں سیشن ہو رہا تھا CSS کے بارے میں جس میں کیا کہتی ہیں CSP آفیسرز آئے ہوئے تھے. یہ بتا رہے تھے کہ اس کا آگے فیوچر پرسپیکٹیوز کیا ہے، کس طرح یہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، کیا کیا چیز ضرورت ہے اور کیا اس کے پروز ہیں کیا اس کے کونز ہیں. تو میں نے تو ابھی سر اس طرح سوچا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تب اس بارے میں تھوڑا مطلب آپ یہ نہیں سوچا کہ بھئی میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں آگے پڑھوں، ڈاکٹریٹ کروں، PhD کروں اور آ کے پڑھاؤں بچوں کو؟ سر ماسٹرز کروں گا، ڈاکٹریٹ کا وہ ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا؟ وہ ارادہ نہیں ابھی تک سر. اچھا تو ویسے آپ کے ارد گرد جو آپ کے اپنے کلاس فیلوز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں بائی اینڈ لارج؟ سر وہ زیادہ سوچتے ہیں کہ باہر جانا ہے. اچھا یہ اگلا پوائنٹ تھا جو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. پاکستان سے جو آپ کہتے ہیں کہ بڑی آپ کو محبت ہے، بالکل سر، تو پھر آپ بھی باہر سارے زیادہ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بلکہ پچھلے 1-2 سال میں لاکھوں کے حساب سے ینگ لوگ باہر گئے ہیں. اسی کیا وجہ؟ یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں کام کرنے کی یا تنخواہ کم ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ سر جیسے پچھلے سال 8 لاکھ پاکستانی یہاں سے چلے گئے جس میں 90% آپ کی یوتھ تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاسپورٹ پاکستان میں شارٹ ہو گئے تھے ایک وقت میں آ کے کہ اتنی زیادہ اپلیکیشن جمع شروع ہو گئی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جابس نہیں ہے. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جو ابھی ہمارے جو ساتھ ہمارے جو یونیورسٹیز کے دوست ہیں جو چلے گئے ہیں، جو یہ ڈگری چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ وہاں ڈگری کے ساتھ جاتے ہوئے تقریباً 5 to 10 لاکھ پاکستانی کما رہے ہیں ڈگری کے ساتھ.
اور وہ بھی کسی ہائی فائی جاب سے نہیں، اور جاب سے. تو اور جابس تو فائدہ نہ ہوا نا. آپ نے پڑھا لکھا اور اگر آپ باہر جا کے آپ نے اور جابس ہی کرنی ہے تو فائدہ کیا ہوا آپ کی تعلیم کا؟ سر ڈگری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اچھا. ڈگری کے ساتھ ساتھ ڈگری کی بنا تو آپ کو کوئی ہائی فائی جاب ہی نہیں دے سکتا نا سر. اچھا. آج کل تو ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، اور ڈگری بھی بیچلرس کی آج کل کچھ سمجھی نہیں جاتی. آج کل جب تک آپ کو ماسٹرس کی ڈگری نہیں ہے تب تک آپ کو سمجھا نہیں جاتا کہ آپ پڑھے لکھے ہو. نہیں، اگر آپ نے ماسٹر کی ڈگری لے کر ماسٹرس کر کے اگر اور جاب ہی کرنی ہے باہر جا کر تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں، اپنے ملک کی تھوڑی بہت خدمت کریں. بے شک آپ کو 50-70 ہزار روپے فی الحال شروع میں مل جائے، بہتر نہیں آپ کے خیال میں؟ 50-70 ہزار گزارا نہیں ہوتا، ایک وقت میں آگے گزارا ہوگا نا سر. پھر آگے جو آپ کے فیوچر پلانز ہوتے ہیں ان میں تو 50-60 ہزار میں تو آگے گزارا نہیں ہوگا. آج کل سر اگر آپ پور جو ہمارے ہیں غریب جو ہمارے ہیں ان کی منیمم ویج 1000 روپے 1000 روپیز شروع ہیں سر. منتھ کی 30,000 ہوگی سر. آپ جس طرح دیکھیں پٹرول کی پرائسز دیکھ لیں آپ، اس کے بعد یہ کہتے ہیں آٹا چینی کی پرائس دیکھ لیں سر، وہ کہاں جا رہی ہے. تو لا محالہ پھر آپ کو یہ چیزیں کرپشن کی طرف دھکیلتی ہیں. ناظرین آئے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آ کر ذرا اپنے ان دوستوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے بہت سے ایشوز ہیں. مثال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ ایک ہمارا ہے، فارن پالیسی کے بھی تھوڑے بہت ایشوز ہیں جو میرا اپنا ایک ڈومین ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کے بھی ذرا خیالات سنوں کشمیر پہ، فلسطین پہ، کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا دعا یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا، کیونکہ یوتھ ہمارا اب سوشل میڈیا پہ بھی تو ہے نا جی، بالکل، اس نے کتنا متاثر کیا ہے؟ میں تو اس سے کہوں گا منفی انداز میں کہ ہمارا جو یوتھ ہے، مجھے لگتا ہے، میں آئی مے بی رانگ، کہ اب کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رہا. شاید اتنا وقت ہم اس میں گزارتے ہیں. تو یہ بات میرا تاثر ٹھیک ہے؟ بالکل سر، آئی سیکنڈ یور اوپینین، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اس طرح سے جکڑ کے رکھ لیا ہے کہ ہم لوگ کتابوں کی طرف تو بالکل ہمارا رجحان جاتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی کوئی ہمیں فری ٹائم ملتا ہے ہم سب سے پہلے فون پکڑتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ. آپ ہیں سے ہے سوشل میڈیا پہ؟ آپ سر میں سوشل میڈیا پہ ضرور ہوں، بٹ میں بہت لمیٹڈ یوز میں نے لیکن زیادہ تر آپ کے جو آپ کے ساتھی ہیں بالکل وہ تو بالکل استعمال کرتے ہیں. اچھا. اور بالکل اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کی جو مجھے لگتا ہے بلکہ سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہوگا کہ ہم لوگ اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے. اور ہم لوگ بولتے تو ہیں کہ ہم لوگ چینج لانا چاہتے ہیں، بٹ چینج تبھی آتا ہے جب ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ ہم لوگ بالکل سوشل میڈیا کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے نیگیٹو امپیکٹ، اٹ ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن یوتھ. آپ کیا کہیں گے حیدر؟ پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کی ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کی ایک طرف سے پازیٹیو آپ کے پاس پازیٹیو امپیکٹ بھی اور نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو یہ ہے سر کہ اب گاؤں سے جو لوگ گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ان کے گھر چل رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان کے گھر چل رہے ہیں. تو اگر پازیٹیو امپیکٹ سے دیکھا جائے تو اگر اس کو پازیٹیو کی طرح یوز کیا جائے تو آپ اس سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں. اور نیگیٹو کی طرف ارننگ کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک کیوس والی کیوٹک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. مثال کے طور پر فیک نیوز کا آپ لے لیجیے. مطلب اگر جو بھی خبر آ گئی وہ آپ نے اس کو ری پوسٹ کر دیا، ادھر چلا دیا ادھر چلا دیا، پوری قوم میں ایک لحاظ سے افراتفری پھیل گئی. تو یہ یوتھ تو اب میں دیکھتا ہوں نا ایکس پہ جس طرح ہمارا یوتھ، بلکہ ہم خود بھی سچی بات ہے اس کے میں شامل ہو گئے ہیں ہم اس ساری ایکسرسائز میں. تو یہ ساری وہ خرابیاں تو پیدا ہو گئی نا معاشرے میں. جیسے اس کے کونس میں نے بتایا کہ کونس تو اس کے ہیں کہ اب ایک نیوز اگر مطلب سوشل میڈیا میں کسی نے بھی پوسٹ کر دی ہے، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد فوراً اس کو شیئر کیا جاتا ہے ود ان سیکنڈ شیئر کرنے کے بعد وہ اگر نیوز سچی بھی نہیں ہے تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سچ بن جاتے ہیں. آپ جھوٹ بولتے رہیں تو وہ سچ بن جاتے ہیں. پھر اس کو پھر آگے کیا کہتے ہیں دوبارہ اس کو کیا کہتے ہیں سچ جھوٹ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کی جو بات ہے اور جو میں پہلے ذکر کر تھا کتابوں کا، لیکن آج کی جو یوتھ ہے کم از کم اپنی جو کورس کی کتابیں ریفرنس بک تو پڑھتا ہے نا کہ وہ بھی نہیں پڑھتا اب، جب بالکل فارغ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں پڑھتے لوگ، کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی بہت کم ہوتا ہے.
اور ٹائم کیا کام ہوتا ہے؟ سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں، اس میں ٹائم بھی کم ہوتا ہے؟ سر نہیں، ٹائم اس طرح سے کم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگائی جاتی ہیں. ہماری ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف پڑھنا ہی ہے، ہم لوگوں کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ہم اس میں اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ نہ کریں. اور گھر والوں کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا گھر کے بھی کاموں میں انٹرسٹ لیں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی بیٹھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی چیزیں جو اسٹریس بھی یوتھ میں لے کر آتی ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ایج آف ڈیجیٹلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بھی ڈیجیٹل ہونا پڑے گا، ہمیں بھی ساتھ ساتھ اس چیز کو لے کے چلنا پڑے گا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی زمانہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے. تو اگر ہم چلیں گے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو یا دیٹ اٹ از، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے. سوال میرا پھر مجھے مطلب ہوتا ہے کہ جب تک آپ لوگ یوتھ ہماری کتابیں نہیں پڑھے گی، کوئی ڈیپتھ میں نہیں جائے گی چیزوں کی، تو کس طرح آپ لوگ اپنے جو ہیں ایک ڈیولپ کریں گے اپنی سوچ کو؟ ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے یہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں دعا، یہ خرابی تو پیدا کی ہے حیدر. بالکل سر. کتابیں آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، اخبارات میں وہ آرٹیکل جو چھپتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، صرف سوشل میڈیا پہ ہم رہیں گے، تو پھر کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ سر بہت ساری کتابیں تو انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ کیا آپ کے کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ چیز خراب کی وہ چیٹ جی پی ٹی نے کی ہے سر. اچھا. چیٹ جی پی ٹی میں آپ ایک کمانڈ ڈالیں وہ یا کوئی بھی آپ ٹیکسٹ کاپی کر کے ڈالیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. اور کٹ اینڈ پیسٹ تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، لیکن یہ چیٹ جی پی ٹی سر بہت چیٹ جی پی اچھا ہو گیا نا سر. یہ اچھا ہو گیا، آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ پراپر ریسورسز کے ساتھ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، محنت نہیں کرنی، صرف آپ نے کہہ دینا کہ یہ کر دو، کمانڈ دینا اور آپ کا کام ہو جائے گا. تو یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو گئی نا. یہ کیا سر ویسے میں اس اوپینین سے سیکنڈ بالکل بھی نہیں کرتی، کیونکہ میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ جو چیٹ جی پی ٹی بالکل بھی یوز نہیں کرتی. اور میری کلاس میں جب کوئی چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کے زیادہ مارکس آ رہے ہوتے ہیں میرے سے، تو مجھے لگتا ہے یار ٹیچرز کو پتہ نہیں چلتا کس نے خود کام کیا اور کس نے کمانڈ دی ہے. سر پلیجرزم ٹولز ہوتے ہیں بٹ سارے ٹیچرز یوز نہیں کرتے ہیں نا، اور سب کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہوتا. اب ٹرنیٹن ایک پلیجرزم ٹول ہے، ہر ایک کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہوتا. اور ٹیچر زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ کوشش بھی نہیں کرتے اس کو یوز کرنے کا، کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچے واقعی محنت کرتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے ان ٹولز سے. اچھا آپ کے ہاں آپ کی یونیورسٹی میں یا اور یونیورسٹیز میں کھیلنے کودنے کوئی بندوبست بھی ہے، کوئی اسپورٹس کا بھی، یا صرف پڑھائی پہ ہی توجہ ہے یا سوشل میڈیا پہ ہے؟ سر بالکل ہے، ہماری کافی ساری سوسائٹیز بھی ہیں جو کہ اسپورٹس ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں ہم لوگ جوائن کرتے ہیں. مطلب یہ روایت، اچھی روایت برقرار ہے کھیلنے کودنے کی، کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں؟ بالکل سر. اچھا آپ کیا کھیلتے ہیں بائی دا وے؟ سر میں کچھ نہیں کھیلتا. آپ کچھ؟ سر میں بیڈمنٹن کھیلتی ہوں بٹ بہت ریئرلی، کیونکہ مزہ نہ آیا. آپ دونوں ہی نہیں کھیلتے کچھ؟ سر بہت کم مطلب کھیل لیا، ورنہ اس طرح سر اب ٹائم بھی سر نہیں ہوتا. ٹائم پھر آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس بابا. صبح 8:30 سے لے کر 2:30 تک بندہ یونیورسٹی ہو تو کیا کرتے ہیں آپ سارا دن؟ وہاں تو کیفے میں چائے پیتے رہتے ہیں، کیفیٹیریا میں؟ نہیں سر کلاسز لیتے ہیں. سموسے کھاتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر ہم کلاسز لیتے ہیں سر. کلاسز لیتے ہیں؟ بالکل سر. اچھا. تو پھر سر اتنا ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے سر، پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ کرنے کا. اچھا آپ لوگوں نے کبھی بحیثیت پاکستانی کوئی پاکستان کی ہسٹری کا مطالعہ کبھی کیا، کوئی جاننے کی کوشش کی کہ کیا کس طرح پاکستان بنا، کس طرح حالات رہے؟ کبھی کچھ ہوا اتفاق؟ سر ہماری ڈگری میں تو ہم پڑھتے ہیں یہ چیزیں کہ کس طرح 1947 سے چیزیں شروع ہوئیں، پھر ایسٹ اور ویسٹ. اس سے پہلے قائد نے کس طرح ان کے جو سارے ان کے دوست تھے، کس طرح انہوں نے رفقا جو تھے کس طرح محنت کی. تو پاکستان کی اہمیت سے تو آپ واقف ہیں نا؟ سر میں تو کیونکہ آئی آر کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں تو مجھے اتنا ان ڈیپتھ میں نہیں پتا ہسٹری کے بارے میں. کبھی کوشش بھی نہیں کی؟ دیکھیں انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے دعا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کرتا ہے نا کہ بھئی یہ پاکستان ایک نیا ملک مارز وجود میں آیا دنیا میں، تو یہ کس طرح ہوا یہ تو ہمیں جاننا چاہیے نا اپنے ملک کے بارے میں. سر بیسک نالج تو ہے بٹ اگین میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ ہماری ہسٹری بہت زیادہ بائسڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، اس میں ہم نے اپنی پسند کی چیزیں ڈالی. اور مجھے بھی لگتا ہے ایٹ سم مومنٹ ان مائی لائف میں نے یہ کافی بات نوٹس کی، آبزرو کی کہ جب ہم پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں یا ایون میں نے آئی آر کا ایک کورس ہی پڑھا تھا سیکنڈ سیمسٹر میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بائسڈ ہیں. اچھا. ایون وین اٹ کمز ٹو پاکستان اینڈ انڈیا، تو مجھے لگتا ہے ہم پاکستان کی اچھی سائڈ دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی بری سائڈ نہیں دکھاتے، اور انڈیا کی بری دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی انڈیا میڈیا دیکھا ہے؟ انڈین میڈیا دیکھا ہے؟ سر دیکھا ہے بالکل. وہ بھی تو پاکستان کی جو ہے نیگیٹو. سر بالکل مجھے لگتا ہے یہ بائسز ہر جگہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں، ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں.
تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ دونوں دکھانی چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہمارا جو ایک تھنکنگ کیپیسٹی. مطلب میں آپ سے کہوں کہ مجھے پاکستان نے کوئی پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کریں تو آپ کیا کریں گی, کیا کہیں گی مجھے سر؟ اگر آپ کسی باہر کانفرنس میں بیٹھی ہیں جی جی اور آپ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ جی میڈم بتائیے کہ پاکستان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, تو آپ کیا کہیں گی؟ سر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان از اے ہوم آف ہاسپٹیلٹی. سب سے پہلے تو میں یہ اسٹرینتھ بتاؤں گی کیونکہ ہم لوگ کہیں بھی چلے جائیں, آئی ایم فرام ایبٹ آباد, تو میں جہاں پہ بھی چلی جاؤں مجھے یہ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ فیلنگ آتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہاسپٹیبل ہیں اور وہ ہمیں اچھے سے ویلکم کرتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے مجھے لگتا ہے. اور آئی تھنک یہ چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرتی ہے بہت زیادہ, اور یہی کمیونیکیشن ہمارے فائدے کے لیے بھی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ فیل لائک کہ کچھ ایسا ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو سچویشن ہے ہمارے پاس, پالیٹکس ہر جگہ ہے, اکنامک سچویشن ہماری کافی خراب ہوئی ہے. تو ایٹ سم مومنٹ ان مائی لائف آئی تھنک اباؤٹ دیز تھنگز, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نہیں سوچتے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ملک دیا, بالکل, اگر بڑے ہم بڑے خوبصورتی کی پہاڑ, بات کریں تو اونچے اونچے پہاڑ, سمندر, دریا, بالکل صحرا, یہ خزانے تو دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس ہیں. اور 4 موسم ہمارے پاس ماشاءاللہ, تو کتنی زبردست نعمتیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جو پوٹینشیل ہے, جو ہمارے ریسورسز ہیں, ان کا صحیح استعمال نہیں کریں. اگر میں آپ سے کہوں, انہوں نے تو اسٹرینتھ چلیں, ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں, یہ ہماری ایک بڑی زبردست, ریزیلینٹ بھی ہم ہیں. بہت سے مشکلات آئیں لیکن ہم ہر طوفان سے نکل ہی آتے ہیں. میاں کو کنارے کس نے کس طرح پہنچائی. اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کے جو ایک لحاظ سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں یا جو ہماری کمزوریاں ہیں, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کمزوریاں کیا کیا ہیں, ایک دو بتائیے بحیثیت قوم یا ریاست کی ہماری. سر سوال آپ نے تھوڑا مشکل کر دیا ہے. نہیں مشکل تو نہیں ہے, آپ جو ذہن میں آتا ہے آپ کہیے جو آپ سمجھتے ہیں. دیکھیں پہلے آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ایک ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, ڈیموکریسی ہماری صحیح نہیں چل رہی, اس میں بہت سے یہ ساری وہ پرابلمز ہیں ہماری, ویکنیسز ہیں ہماری. نیگیٹو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. ہم ہر کسی کے الگ ڈفرینٹ ویوز ہیں, ہر کسی نے اپنا ہی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے, ہر کسی نے الگ ہی اپنا مذہب یہاں تک کہ اسلام بھی آج کل پاکستان میں ہر کسی نے اپنا بنا لی ہے. آپ کے سامنے آج کل دیکھیں سر, اگر آپ سوشل میڈیا میں جیسے ہم نے بات کی کہ ہر کوئی اپنے ہی مطلب فلسفی اپنی اسلام کے بارے میں دے رہے, اور ہم خود مشکل میں پڑ جاتی ہیں کہ ہم کس کو سنیں کس کو مانیں. تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے. تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم بحیثیت افراد تو شاید بہت اچھے ہیں, لیکن ہم ایک ٹیم پلیئر نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ حسد یا بغض دل میں زیادہ رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم اچھا ٹیم پلیئر نہیں ہیں؟ سر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سے آگے کوئی بڑھے. اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے, یا کوئی بھی مذہب ہو فار دیٹ میٹر, وہی درس دیتا ہے کہ بھائی سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ برداشت کا مادہ ذرا کم ہو گیا ہمیں, کیوں دعا؟ سر مجھے لگتا ہے کہ انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے آگے کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا. ریئلی؟ یس سر, بالکل, کیونکہ انسان بہت زیادہ سیلفش ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے سر. وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, وہ کسی اور کے بارے میں انسان میں تو دیکھیں نا, فطرت کے مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ودیت ہیں. ہم سیلفش بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہم بڑے دوستی بھی نبھانے والے لوگ ہیں, ہم خوش اخلاق بھی ہیں. تو ساری چیزیں ہم میں شامل ہیں. وہ آپ خود آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس خاص جذبے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتی ہیں. نہیں بالکل سر, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگوں کی اس وقت کلچرل ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں پنجابی, بلوچی, سندھی, ہم نے اپنے آپ کو اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ میں پنجابی ہوں, تم بلوچی ہو, تم پٹھان ہو, میں سندھی ہوں. اور مجھے لگتا ہے تو آپ مثال آپ دیکھیں نا, آپ ایبٹ آباد سے ہیں, آپ کی زبان جو ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں, ہندکو ہے. تو آپ کیا سوچتی ہیں, آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے کو پاکستانی نہیں سمجھتی؟ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس چیز سے انٹروڈیوس نہیں کرایا کہ آئی ایم ہندکو اسپیکر. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں میں پاکستان سے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو نہیں, آئی وڈ سے میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی چیز سے انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ میں تو پٹھان ہوں, میں تو بلوچی ہوں, میں تو سندھی ہوں. ایون یونیورسٹیز میں بھی گروپس بنے ہوتے ہیں, پٹھانوں کا الگ گروپ بنا ہوتا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں یونین ہے کہ یونین نہیں سر, وہ ختم ہو گئی ہیں. اچھا, اب آپ جو تھوڑی بہت جو سوسائٹیز ہیں وہ ایتھنک بنیادوں پہ آرگنائز ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟
نہیں سر، ایتھنک بنیادوں کے اوپر تو آرگنائز نہیں ہوتی ہیں، بٹ ویسے میں اگر بات کروں تو ہم لوگوں کی ایون اگر میں اپنی کلاس کی بات کروں تو میری کلاس میں 90% پٹھان ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے بحریہ یونیورسٹی میں 90%؟ سر آئی ڈونٹ نو، وہاں پہ پٹھان بہت زیادہ ہے. اچھا. تو ان کا اپنا گروپ بنا ہوتا ہے، وہ ہر وقت پشتوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بہت لیفٹ آؤٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار تو آپ بول لیتی ہوں گی، سمجھ تو لیتی ہوں گی. مجھے نہیں آتی. مجھے نہیں آتی. تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کو اس قسم کی انسٹیٹیوشنز میں یا اس طرح کی پبلک گیدرنگز میں نہیں بولنا چاہیے. اردو ہماری قومی زبان ہے، اسی کو بولنا چاہیے، اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ تو دیکھیں نا، ایک آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نیشنل جو اردو زبان ہے یہ تو ایک لحاظ سے لوکل زبان تو نہیں ہے نا. پنجابی، پشتو، بلوچی، یہ تو زمین کی زبانیں ہیں، ان کو بھی تو آگے بڑھنا چاہیے نا، ان کو ختم تو نہیں کرنا چاہیے. سر بالکل ختم تو فار دیٹ میٹر از اے ویری رچ لینگویج، تو اس کو کیوں ہم ختم کریں؟ سر میں نے ختم کرنے کا بالکل بھی نہیں بولا، لیکن جب ہم پبلک گیدرنگز میں آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ فار انسٹنس اگر آپ پشتو بولتے ہیں اور میں پنجابی ہوں تو مجھے اگر پشتو سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ سے وہاں تو یہ خیر کروں گی. تقاضا تو یہی ہے، اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ایک بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اسی زبان میں بات کریں جو سب سمجھ سکیں. بالکل سر. تو پنجابی جو آپ کے مطلب پاکستانیت کا جو ایلیمنٹ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مسنگ ہے کہیں نہ کہیں؟ بالکل سر. ہم لوگ ایز اے نیشن اپنے آپ کو کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہم لوگ ہمیشہ جو ڈفرینٹ گروپنگز ہوئی ہیں ہماری کہ ہم پٹھان ہیں، ہم اس طرح سے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. جیسے اگزامپل یہ کشمیر کی دیکھ لیں آپ. کشمیر، اگر جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، میں نے اکثر سنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں، پاکستانی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کشمیر، ہم کشمیری ہیں. یہ تو پاکستانی بھی ہوئے نہیں نا، ان دا سینس کہ جب تک پلیبسسٹ نہیں ہوتا. بالکل. ہاں، تو ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کشمیری ہیں کہ بھارتی ہیں. شاید یہی وجہ ہے. بالکل. ناظرین، یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر واپس آ کر تھوڑا فلسطین اور کشمیر پہ ذرا تفصیلاً بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا دعا، ایک دونوں سے ہی سوال ہے. کشمیر کا ایک مسئلہ تنازع چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کا. ابھی غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے. فلسطین اور کشمیر کے تنازعات ایسے ہیں جو کہ ہمیں بہت عزیز ہیں، ان دا سینس کہ پاکستان جو ہے اس کی فارن پالیسی کا ایک بڑا اہم جزو ہیں دونوں. بالکل سر. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کشمیر سے متعلق؟ مثال کے طور پر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پاکستان کو اپنا اسٹانس اور مضبوط کرنا چاہیے یا اس کو معاملے کو ختم کر دینا چاہیے؟ آپ ہی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ہم لوگوں کو اس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایک پراپر ووٹنگ سسٹم کروانا چاہیے وہاں پر. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کشمیری انڈیا کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں اور بہت سارے ایسے جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. تو پراپر ووٹنگ کے تھرو ہی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ تو بھارت نہیں ہونے دینا نا، کیا کریں ہم؟ یا سر پھر ان کو ایک سیپریٹ نیشن بنا دیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ ہم بائی فورس کسی چیز کو بھی اپنے ساتھ ایڈ نہیں کر سکتے. نہیں تو بھارت وہ بھی نہیں ہونے دے رہا نا. سر بھارت کہتا ہے کہ میرا ہی حصہ ہے، میں کیا کروں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی پلیبسسٹ ہو جائے، کوئی سسٹم آگے بڑھے، کشمیریوں کو ان کی آزادی ملے، لیکن بھارت کہتے ہیں نہیں، یہ تو جی میرا ہی حصہ ہے. سر اس میں پھر جو ہمارے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ سر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. اچھا. اور جیسے سول یونائٹڈ سوسائٹی کو نیشنز ہو بولنا گیا، چاہیے. یس سر، ان سب کو بولنا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو آئی تھنک اگر یہ پراپر ایک گلوبل لیول پہ کام ہوگا تو اس کو واقعی کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ. اچھا، جو غزہ میں جو اس وقت ہوا 7 اکتوبر سے بعد، بالکل سر، بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی فار دیٹ میٹر، آپ کیا سوچتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا یا کر رہی ہے حکومت اس سارے معاملے کہ آپ کی کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں؟ جیسے نیشنل سیکورٹی گائیڈ لائنز جو ہماری ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے آئیڈینٹیفائنگ مسلم ایشو. یہ اس کا مین پوائنٹ ہے. بالکل. تو اس پاکستان 2 نیشن تھیوری کی بیس سے بنا تھا. بالکل. تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں اسلامک کریکٹر آف پاکستان ہے کہ وہ اپنے جو 7 مسلمان ملک ہیں جو وہاں ایشوز ہو رہے ہیں یا وہاں غلط کیا کہتی ہیں پولیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لیے وائس ریز کرے. اب آپ دیکھ لیں کہ کچھ دنوں پہلے ساؤتھ افریقہ نے آئی سی جے میں اپنا فلسطین کے لیے وہ لے کر گیا، وہ لے کے گیا. کسی لادن کوئی مسلمان ملک لے کر جاتا وہ لے کر گئے. اور آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کو ضرورت کیا تھی، پر انسانیت جب آ جائے تو کچھ دیکھا نہیں جاتا. پر پاکستان نے ابھی تک اس طرح کی کوئی وائس فلسطینیوں کے لیے نہیں اٹھائی. تو اگر پاکستان 2 نیشن تھیوری پہ بنے اور اسلامک آپ کی نیشنل سیکورٹی گائیڈ لائنز میں یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا جو ہے جو کازز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، پھر بھی آپ کوئی سٹانس نہیں لے رہے ان کے لیے، پھر تو یہ کیا کہتی ہیں اگر قائد اعظم آج یہاں ہوتے تو پھر ان کے لیے تو بڑا شرم کا مقام ہوتا ہے یہ کہ جس وجہ سے پاکستان بنا اس پرنسپل نہیں پاکستان نہیں چل پا رہا. تو
ویئر تو یہ بات نہ ہوئی نا سر. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 نیشن ایک ٹھیک نظریہ تھا؟ سر مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا، کیونکہ اگر ہم لوگ ریلیجیس فیکٹر سے اس کو دیکھیں تو ہم لوگوں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر ہم پیلسٹائن کی بات کریں یا ہم کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ مسلمان میجورٹی ہے، ہمیں پتہ ہے سب کو. تو ہم لوگوں کا یہی ہے نا، ہیومینٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ ہم لوگ کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کو مسلمان کے ساتھ ذرا زیادہ ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو ہم اسپریچول ہمارا لنک بالکل. تو سر اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، بٹ اگین ایز اے میٹر آف ہیومینٹی مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچنس ہوں یا کوئی بھی ہوں، اور وہ کسی کرائسس سے گزر رہے ہو تو ہمیں ان کا ضرور ساتھ دینا چاہیے اور ان کے لیے وائس. تو جو اس وقت بھارت میں لیٹ سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دوسری مائنورٹیز ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ آپ کا کچھ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے آپ کو کچھ کبھی؟ سر بہت زیادہ. آئی فیل ریئلی بیڈ فار دیم، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایون اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی بھی، تو پاکستان میں بھی کافی ہندو ہیں، کافی کرسچنز ہیں جن کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہیومینٹی کبھی بھی ریلیجن بیسڈ نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم صرف مسلمانوں کو ہی فوکس کریں گے، ہم لوگ کرسچنس کو یا کسی اور ریلیجن کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. تو بالکل برا لگتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کام کری، کیونکہ گورنمنٹ اس چیز میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کرنا چاہے ایک اور ڈفرنس بھی ہے نا، جو پاکستان میں مثال کے طور پر اگر مائنورٹیز کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ ان کے مندر گرائے جاتے ہیں یا کسی ہندو کو مارا جاتا ہے، تو وہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیویجول سطح پہ، لوکل سطح پہ ایک ہوتا ہے، جس کو گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، ہماری جو بھی گورنمنٹ ہو، کہ وہ ایسی چیزیں دوبارہ نہ ہوں. لیکن انڈیا میں ذرا حالات مختلف ہیں. اس وقت گورنمنٹ خود سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کریں، ان کی مساجد کو گرائیں. جیسے منی پور میں بھی کرسچنس کے خلاف ہوا، کتنے چرچز، تقریباً 700 کے قریب چرچز انہوں نے ختم کر دیے وہاں پہ. تو یہ فرق تو ہے نا. بالکل سر. اگر ہم لوگ دیکھیں انڈیا میں تو لوگ بہت زیادہ اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو ان کو تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا جہاں پر آ گیا نا، تو ان کو یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اور مسلمان کو، ان کے فالوورز کو ہم لوگ ختم کر دیں اپنے نیشن سے. تو بالکل یہ فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ جیسا آپ بتائیے حیدر، اب چونکہ ہمارے آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں اس شو کے، تو یہ بتائیے کہ اگر آپ کو میں اختیار دے دوں کہ بھئی آپ اگلے 2 سال کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، تو کیا اقدامات آپ لیں گے؟ سر ایک جو میں کام کروں گا وہ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس ملک، ایک ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو ایک ساتھ الائن کروں، ان کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کروں. نہیں، ایک پیج پہ آ گئے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، پھر ضرورت نہیں ہے پارٹیوں کی. نہیں سر، پارٹیوں کی ایگزسٹنس اسی لیے ہے نا کہ وہ مختلف سوچتی ہیں، مختلف پروگرامز دیتی ہیں. سر پاکستان جو بھی کرنٹ سچویشن ہے نا سر، وہ بہت ورس ہے ہمارے لیے. یہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر، ہم پچھلے سال، اس وقت تو بڑا اچھا ہے نا کہ ساری میں نے پہلے ذکر کیا کہ ریکنسیلیشن کی فضا قائم ہوئی ہے. بالکل، چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. بالکل. پر سر آپ وہ دیکھیں نا کہ کچھ پارٹیز آپس میں اکٹھی ہیں، ساری پارٹی سے اکٹھی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی نہیں ہے، جے یو آئی نہیں ہے سر، جے یو آئی نہیں ہے، جماعت اسلامی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے. تو خالی 2 پارٹیز اگر ہم دیکھا جائے، 2 پارٹیز اکٹھی ہیں. پر جب پی ڈی ایم کا دور تھا، جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان سر کتنے ہٹ پاپولر لیڈر تھے ان کے وقت میں. پر جیسی نون نے اور کیا کہتی ہیں پی 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 نے اپنا دیکھا، کہ کہتی ہیں اپنا انٹرسٹ دیکھا، انہوں نے ان کو اس سائڈ پہ کر دیا. تو مجھے اختیارات دیے جائیں تو میں یہی کوشش کروں گا کہ ساروں کو ایک پیج پہ الائن کرنے کے لیے لایا جائے، اور اپنے مفاد کے لیے نہیں، ملک کے مفاد کے لیے کام کیا جائے. لیکن ملک کا مفاد بھی ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے نا. کسی کے لیے ملک کا مفاد یہ ہے، کسی کے لیے ملک کا مفاد وہ ہے. یہ کس طرح پاسبل ہے ایک ڈیموکریسی میں کہ سب ایک پہ؟ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا نا. ریپبلکن ڈیموکریٹس وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، کنزرویٹیوز لیبر یو کے میں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اگر ایک پولیٹیکل کلچر اس طرح ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹس ہوتی ہیں، جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہ کے بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے. بٹ اس میں ایک فیکٹر بہت زیادہ مجھے لگتا ہے میٹر کرتا ہے، وہ لگتا ہے مجھے کہ وہ جوڈیشل سسٹم ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جوڈیشری اس وقت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب، جیسے میں نے پہلے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ غریب کو تو بالکل ہی پیسا جا رہا ہے نا.
مطلب اگر غریب نے کوئی جرم کیا, کوئی کرائم کیا تو اس کو تو سزا ملے گی, اور اگر نہیں بھی کیا تو بھی ملے گی, تب بھی وہ بیچارہ سالوں سال وہ جیل میں رہے گا بغیر کسی جرم کے. بالکل سر. اور اگر امیر کی بات کی جائے تو امیر نے اگر جرم کیا بھی ہے تو پھر وہ سائڈ ہو جائے گا, کیونکہ سر اس میں پاور ڈائنامکس بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے, پھر منی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جب تک ہمارے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ہم لوگ کسی طریقے سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں کم از کم وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان از ایٹ اے کرٹیکل جنکچر آف اٹس لائف. سر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کر کے دکھا دیں گے ہمیں. سر بالکل, یوتھ کے اندر پوٹینشیل تو بہت زیادہ کام کرنے کا. صرف اتنا پوٹینشیل تو ہماری جنریشن میں بھی تھا بہت, لیکن وہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں ہو سکا. موقع دیا جائے تو پھر تو ضرور ہوگا نا سر. موقع تو آپ کو خود تلاش کرنا ہے نا بابا. سر تلاش کرنے نکلتی ہیں پر موقع علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہی محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, وہ آپ نے خود کمند ڈالنی ہے نا بابا. سر کمانڈ جیسے ہی ڈالنا شروع ہو جاتی ہیں کوئی ہمارا پیچھے ٹائم کھینچ لیتا ہے. سر اس میں فیملی کا بہت زیادہ رول ہے کہ ہماری فیملی ہمیں اکثر پولیٹیکل چیزوں میں انوالو ہونے نہیں دیتی ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم انوالو ہو جائیں گے تو آئدر وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز کرپشن یا پھر ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزن بہت زیادا ایگزسٹ کرتی ہے. خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں تو پیرنٹس جو ہیں بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. سر ناٹ جسٹ ویمن, آئی فیل لائک ایون فار مین. اچھا, آج کل حالات شاید بہت برے ہو گئے. یس سر, حالات ایسے ہیں, سیکیورٹی کے ایشو سیریس ہو گئے ہیں شاید, اس لیے پیرنٹس وریڈ رہتے ہیں بچوں کو باہر چھوڑ دیا تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. سر ایون جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی چاہتے ہیں نا, وہ بھی صرف اس وجہ سے نہیں اٹھا پاتے کہ ہماری فیملی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یا کچھ ہمارے ساتھ غلط نہ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم اپنی وائس کو پراپرلی ریز نہیں کر سکتے. چلیے حیدر اینڈ دعا, بہت بہت شکریہ. آئی ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو بوتھ. انشاءاللہ آپ سے آئندہ ملاقات رہے گی. وش یو آل دی بیسٹ واٹ ایور یو ڈو ان یور لائف. تھینک یو سر, تھینک یو فار ہیونگ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل 10 بجے دوبارہ شب آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.